ان کی صحبت کا اثر اس پر پڑے گا. صحبت جو ہوتی ہے وہ اپنا اثر مطلب کہ چھوڑتی ہے, وہ دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے. یہ ایک یوں سمجھیے کہ اس بات کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا, کسی نہ کسی حد تک اس پر اثر پڑے گا. پھر وہاں بدنگاہی اور معاملات. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس طرح کے کاموں سے بھی اجتناب کرے. بعض کام ایسے ہیں جو جائز ہیں لیکن پسند نہیں کیے جاتے. بہتر یہ کہ اس قسم کے ماحول سے بھی اجتناب کیا جائے. صحیح فرما رہے, ماحول تو اچھا نہیں ہوگا جہاں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہوں گے, اور ایسا نہیں ہے کہ دوسری جابز نہیں ہیں وہ دیکھ لی جائیں اور اس ماحول سے اجتناب ہی کیا جائے. وی ہیو ون مور میل, ہمیں ایک اور میل ریسیو ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر مفتی صاحب, آپ کو لکھتے ہیں, پلیز گائیڈ می ریگارڈنگ دا فالوئنگ. آئی ول بی ریئلی گریٹفل ٹو یو as this particular thing is regarding my business. May Allah Azza wa Jal have mercy on you. I am running a business of marketing and manufacturing of medicines for human use in India. We manufacture medicines and sell them, but as you might be aware that medicines are prescribed through doctors and thereafter the patients buy them. We have employees who call the doctors and in return of prescribing our medicines, we give a fixed commission or percentage and gifts to doctor. We have to give the doctors all these favors, otherwise they will not prescribe our products. All the companies in India adopt the same thing because there will be no sale. We are hopeless on this. Even if our product are cheap, the doctor still demand favors. So we have to keep the price of medicines on the higher side or the market-based price. My question is whether this practice of giving commissions or gifts is haram or halal. If it is haram, then what can I do? Please guide me according to the tenets of Islam. Waiting for your prompt action and rightful answer. Jazakallah. اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں, مفتی صاحب یہ بات تو سامنے آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے احکام تجارت سلسلے کے بعد لوگوں میں یہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ اپنے کاروبار کو, اپنے بزنس کو شرعی سکین کرا لیا جائے, اپنی آمدنی کو دیکھ لیا جائے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک میڈیسن کا کام کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں میری گزارش بھی آپ سے ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ نوٹ کر لیں کہ ہم ان قریب انشاءاللہ میڈیسن مارکیٹ پر باقاعدہ ایک پورا سلسلہ کریں گے. لیکن ان کا یہ سوال صرف انڈیا کے لیے انہوں نے کیا ہے, لیکن ایسا پاکستان میں بھی ہوتا, ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہوتا ہو, کہ ڈاکٹرز باقاعدہ پہلے ترکیب ہوتی ہے, پھر وہی دوائی لکھ کر دیتے ہیں, وہ مخصوص سٹورز پر ہی ملتی ہیں, اور پھر ڈاکٹرز اس دوائی کے لکھنے پر کمیشن بھی لیتے ہیں. تو ان کا لکھنا یہی کہ اس طرح کے گفٹس دینا ڈاکٹرز کو دینا ہماری مجبوری ہے, نہیں دیں گے تو ہماری دوائیں نہیں بکیں گی, اور اسی بنا پر گفٹس دینے کی بنا پر ہماری پروڈکٹ ہمیں مہنگی کر دینی پڑتی ہے. ہم سستی دوائی کو بھی مہنگا کر کے اس لیے بیچتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کو دینا ہوتا ہے. یہ سب کچھ کرنا حلال ہے یا حرام؟ اور اگر یہ غلط ہے تو یہ بھی سوال انہوں نے کیا کہ پھر بتائیے کہ میں کروں کیا, اپنے کاروبار کو کس طرح چلاؤں؟ دیکھیے, کسی چیز کا سستا ہونا اور مہنگا ہونا یہ تو ایک معاشرتی معاملہ. صحیح. ہم اگر ایک چیز میں خرابی ہے تو پھر اس خرابی کو مختلف جہتوں سے دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں معاشرتی خرابی بھی ہے, اخلاقی خرابی بھی ہے. سب سے پہلے تو دیکھنا ہے حلال و حرام کو. ہم یہ سوال پہلے بھی آیا ہمارے سلسلے میں اور ہم نے پہلے بھی اس پر ڈسکس کیا ہے. دیکھیے, جو کمیشن ڈاکٹر کو دیا جا رہا ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کمپنیاں اس لیے دیتی ہیں تاکہ کمپنیوں کا کام ہو. اب جس ٹائم میں ڈاکٹر صاحب وہ دوائی لکھتے ہیں وہ ٹائم ڈاکٹر صاحب آلریڈی بیچ چکے ہوتے ہیں, اس ٹائم کا معاوضہ وہ گاہک سے وصول کر رہے ہوتے ہیں. اب اس ٹائم میں وہ کسی اور کے لیے کام کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے, خواہ وہ سرکاری ڈاکٹر ہو یا پرائیویٹ ڈاکٹر ہو یا اپنا کلینک اس نے کھولا ہوا ہو, وہ اس اوقات کے اندر اپنے مریض کے لیے کام کرنے کا پابند ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو یہ کمیشن ہے, یہ جو شریعت کے لین دین کے قوانین ہیں ان میں سے جو جائز قوانین ہیں ان میں سے کسی پر پورا نہیں اترتا, بلکہ رشوت کی تعریف پر یہ صادق آتا ہے. کمپنیاں اپنا کام نکلوانے کے لیے ڈاکٹروں کو دیتی ہیں. اب اس سے جو مطلب کہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جو ایک مریض پر مشکلات آتی ہیں, یعنی ایک نسخہ جو ہے دوائی کا وہ 2 روپے والی گولی میں بھی اویلیبل ہے, لیکن ڈاکٹر چونکہ ایک کمپنی سے جو ہے وہ کمیشن لے رہا ہے اور یہ بات مریض کو نہیں معلوم. مریض 100% ڈاکٹر پر بھروسہ کر کے آیا ہوتا ہے, اس نے اس کا وقت خریدا ہے. صحیح ہونا تو یہ چاہیے ڈاکٹر امانت کا مظاہرہ کرے, اور جو مطلب کہ یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اس کے لیے پسند کرے. بلکہ اب تو اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ اس کا مطلب کہ اس نے اپنا وقت خریدا ہے. مریض نے, ڈاکٹر پر یہ ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ امانت کا مظاہرہ کرے. صحیح. لیکن وہ 2 روپے والی گولی لکھنے کے بجائے 20 روپے والی گولی لکھے گا, اور پھر اس میں گروپنگ ہوتی ہے. مثلا ڈاکٹر جو ہے وہ
10-20 के ग्रुप बना लेते हैं और वो तय कर लेते हैं जनाब